بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہمیں اچھی صحت عطا فرمائی، اور زندگی کی یہ جو 60 بار ہیں یہ بڑی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی انمول نعمتوں کے ساتھ کامیابی سے گزری۔ یا اللہ، ماضی کی بھول خطائیں ہم سے جو جانے انجانے میں انہیں معاف فرما۔ میں ہوں میر افضل گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ آج 13 نومبر 2025 جمعرات کا دن ہے، اور آج میں بات کروں گا اخلاص اور اخلاق پر۔ اخلاص وہ ہوتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاق وہ ہوتا ہے چھوٹے پر شفقت، بڑوں کی قدر، اور اچھی زبان کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، دھیمی آواز میں خوبصورتی کے ساتھ بات کریں۔ نوجوانوں کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاق ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یا وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو۔ اور جو لوگ یا جو بھی شخص اپنی ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کو اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جہنمی۔ دنیا میں بھی جتنا وقت گزارے گا تنگ دستی میں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی اس ذلت کی زندگی سے بچائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کو اس طرح کی دنیا کی بے روی کا شکار نہ کرے، اور جو لوگ حسد، حرص، حسد رکھتے ہیں اور دوسروں کو دکھ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کا انسان بتاتا ہے کہ یہ ان کی تربیت میں اس طرح کا ماحول چل رہا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس قابل تو نہیں تھا کہ مجھے اللہ پاک نے یہ موقع دیا کہ جس جگہ میں موجود ہوں، یہ جاوا ملک پور، اس کو 2003 سے بستی گلزار کا نام دیا جا رہا ہے، اور 40-50 گھروں پر مشتمل، اب تو بڑھ کر 100 سے زیادہ گھر ہو چکے ہیں۔ اس خطے کو، اس علاقے کو بستی گلزار کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہاں پر آمد و رفت کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ہوا، اللہ پاک نے توفیق دی، تو اس علاقے کے لوگوں کے تعاون سے ہم نے ایک سڑک نکالی، پھر اس کو پختہ کیا، پھر اس پر 1.5 کروڑ روپے کا فنڈ جنریٹ کیا، اور پھر اس کے ساتھ آس پاس لینگ لوکل سڑکیں نکلی۔ یہ علاقہ ایک ٹاؤن کی شکل اختیار کر گیا۔ میرے بیگ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ملک پور کی باؤنڈری کے اوپر بیٹھا ہوں، اور میرے بیگ پہ شوکت آباد یونین کونسل ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ویو ہے یہاں پر۔ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اچھا ماحول ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا جو ہے ماحول معاشرہ بہتر ہو۔ تو یہاں پر ہماری بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ کوئی نوجوان بے روی کا شکار نہ ہو، منشیات کا عادی نہ ہو، چوری، زنا جیسی موذی امراض کا شکار نہ ہو۔ تو یہاں کے لوگوں کو مل جل کر ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور اس طرح کے حالات و واقعات سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ کہیں بھی اپنے کردار کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں، یا وہ اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیا میں اس کو لفظ دوں، کہ اپنی بری زبان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، تو بد زبان آدمی جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بے روی اور ایسے بد اخلاقی سے بچائے، اور بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاص میں، چاہے اس کا تعلق کسی غیر مسلم سے کیوں نہ ہو، اور چھوٹے چاہے وہ کتنے کمزور کیوں نہ ہو، وحشیت انسان ان پر، اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرا آج کا یہی میسج ہے، اپنے اس نوجوانوں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم والی زندگی سے بچائے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے،
اور بڑوں کی دل آزاری سے بچائے اور بد اخلاقی سے بچائے. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جب کتا اپنوں پر ہی بھونکنا شروع کر دے تو اس کو گولی مار دو کیونکہ وہ پاگل ہو گیا ہے. تو اب وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی جس پالتو کتے کو آدمی گھر میں بڑی محبت کے ساتھ رکھتا ہے لیکن بعد میں جب وہ پاگل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے بیگانوں کی تمیز بھول جاتا ہے اور پھر وہ اپنوں پر ہی بھونکتا ہے. تو ایسے کتے کو گولی مارنی چاہیے. اسی کے ساتھ جاتا ہوں.